محبت پیدا کر دے تو وہ جو دعائے خلیل تھی اللہ نے دلوں میں محبت پیدا فرما دی۔ اچھا، یہاں ایک بڑا ضروری نقطہ میں عرض کرنے لگا ہوں، تھوڑی توجہ چاہوں گا آپ کی، توجہ فرمائیں نا ذرا۔ ابراہیم نے مکے کے لیے دعا کی، یا اللہ لوگ مکے میں آئیں، لوگوں کے دلوں کو ادھر مائل کر دے، لوگوں کے دلوں کو مائل کر دے کہ لوگ یہاں آئیں، حاضری دیں، لوگوں کے دل میں محبت پیدا کر دے۔ اور مدینہ وہ ہے جس کے لیے حضور نے دعا فرمائی۔ کیا دعا فرمائی؟ صحابہ مکے سے بڑی محبت کرتے تھے، بڑی محبت تھی، کعبہ کو دیکھتے، مسجد حرام میں نمازیں پڑھتے، شرف ملتا، چاہے چھپ کے پڑھتے، مار بھی پڑتی لیکن عبادت کرتے۔ لیکن مکہ چھوڑنے کا حکم آیا اللہ کا، چھوڑ دیا، مدینہ میں چلے گئے۔ اب بخار ہو گیا، اداسی میں بخار ہو گیا، حضرت صدیق اکبر کو بخار چڑھ گیا۔ کس لیے؟ مکہ یاد آتا تھا۔ حضرت بلال حبشی بخار چڑھا کہ مکہ یاد آتا، اور رو رو کے شعر پڑھتے مکے کی جدائی میں۔ جب حضور نے دیکھا کہ یہ تو کام بڑا مشکل ہے کہ مکے کی جدائی میرے صحابہ سے برداشت نہیں ہو رہی، تو حضور نے ہاتھ اٹھایا، اللہم حبب الینا المدینہ کا حبنا مکہ او اشد۔ یا اللہ جتنی مکے کی محبت ہے نا، اس سے زیادہ محبت ہمارے دلوں میں مدینے کی پیدا فرما دے۔ یہ بخاری شریف میں دعا ہے، حضور نے دعا فرمائی تو مکے کی محبت سے بھی زیادہ محبت ہمارے دلوں میں مدینے کی اللہ نے پیدا فرما دی۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ تم ہر وقت مدینہ مدینہ کرتے رہتے ہو، بھائی ہم کیوں نہ کریں؟ ہمارے لیے دعا رسول اللہ نے فرمائی کہ یا اللہ ان کے دل میں مدینے کی محبت پیدا فرما دی۔ تو آج بھی لوگ مدینہ مدینہ نہیں کرتے، مدینے کی جدائی میں روتے نہیں۔ کیوں روتے ہیں؟ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ؟ ہاں جی، یہ محبت ہے تو روتے ہیں نا۔ تو حضور نے دعا فرمائی، یا اللہ مدینے کی محبت مکے سے بھی زیادہ پیدا فرما دے۔ مکے کی محبت بھی ہے، وہ دعائے خلیل ہے، اور مدینے کی محبت دعائے حبیب ہے۔ تو مدینہ کی، مکہ کی محبت کی دعا حضرت ابراہیم نے فرمائی، اور پھلوں کا رزق مانگا، کہا یا اللہ ادھر پھل دے۔